بنی اسرائیل کا قصہ ہے، بعض روایات میں ہو سکتا ہے اسی امت کی کسی انسان کا قصہ ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا، دوسرے نے اس کے بارے میں کہا یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، نعوذ باللہ۔ ہم روز کہہ دیتے ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں انسانوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑا کرنا ہے اور فرمانا ہے کہ بھائی کون تو تھا نا، تو تھا جو کہہ رہا تھا یہ جنت میں نہیں جائے گا، چلو میں نے اس کو جنت میں بھیجا، اب روک کے دکھا، تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، میری شفقت سے، میری مہربانی سے، میرے فضل سے یہ جنت میں جا رہا ہے، اب اس کو روک کے دکھا۔ اور تو نے کہا تھا نا یہ جہنم میں جائے گا، وہ نہیں جائے گا، اب تو جہنم میں جائے گا۔ کتنا بڑا یہ جملہ ہے کسی کے بارے میں جہنمی ہونے کا کہنا۔ آج ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، مسلمان تو مسلمان، آپ کسی کافر کے بارے میں جب تک وہ زندہ ہے، جب تک کوئی کافر زندہ ہے، آپ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے یہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ آپ کو کیا پتا کہ اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے، مرنے سے پہلے وہ مومن ہو جائے اور سیدھا جنت میں چلا جائے، تجھے کیا پتا؟ علم غیب آ گیا ہے نعوذ باللہ، جو آپ لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں۔ فرمایا ولا باللعانی، مومن لعنتیں نہیں کرتا، لوگوں کے بارے میں فیصلے نہیں کرتا، اس کو اپنی زندگی کا نہیں معلوم، مجھے اپنی اور آپ کو اپنی زندگی کا نہیں معلوم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اللہ کے فضل اور احسان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے اعمال کی بنیاد پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پیارے محبوب آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، اللہ کے فضل کے علاوہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج میں اور آپ اتنے عظیم ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، جنید بغدادی سے بھی آگے نکل گئے، حسن بصری سے بھی آگے نکل گئے، اپنے نبی سے بھی نعوذ باللہ آگے نکل گئے کہ میں کہتا ہوں میں جنتی ہوں، یہ سارے جہنمی لین لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، کسی کے بارے میں یہ نہ کہو، کسی کے بارے میں۔